دوستو آئرہ اور اس کے پیرنٹس ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آئرہ اپنے پیرنٹس کو کہتی ہے بابا آپ سے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے ہاں بولو بیٹے کیا بات کرنی ہے، تم پریشان لگ رہی ہو۔ آئرہ کہتی ہے لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ غصہ نہیں کریں گے، آپ میری بات اطمینان سے سنیں گے۔ اس کا باپ کہتا ہے ہاں بولو، پہلے کبھی تمہاری کسی بات کا غصہ کیا ہے، تم صاف بولو، تم ڈر کیوں رہی ہو۔ آئرہ کہتی ہے مجھے کامیار کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ جب کامیار کا نام سنتا ہے آئرہ کا باپ تو غصے میں آ ہی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، آج کے بعد اس کی ڈسکشن نہیں ہوگی ہمارے گھر میں، اور پھر تم بار بار اس کا نام کیوں لیتی ہو اس گھر میں۔ آئرہ کہتی ہاں بابا کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جیسا سوچا ہے ویسا کامیار ہے نہیں، اور شاید ہم اس بار غلطی کر گئے۔ اس کا باپ جو کہ غصے میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے شاید پھر سے وہ تم سے ملنے آیا ہوگا اور پھر سے اپنی باتوں میں الجھا لیا ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ آئرہ کہتی ہے نہیں بابا اب وہ ویسا بالکل بھی نہیں رہا، اور جیسا میں سوچتی تھی کہ آئے گا مجھ سے بات کرے گا معافی مانگے گا ویسا نہیں کر رہا، بلکہ وہ خاموش ہو گیا ہے۔ لیکن آج جو مجھے ثبوت ملا ہے اس نے اس کی بے گناہی ثابت کر دی ہے، اس لیے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا باپ کہتا ہے کیا بات کرنی ہے۔ اس کا باپ جب پوچھتا ہے تو آئرہ اسے بتاتی ہے وہ لڑکی جو ہمارے ہاسپٹل میں تھی، اس نے سارا بیان دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسے فریہ نے کہا تھا، پیسے دیے تھے اور کہا تھا وہ ویڈیو بنوانے کے لیے، تو وہ پیسوں کے لالچ میں آ گئی تھی اور راضی ہو گئی تھی۔ کامیار اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، ہاں وہ نشے کی حالت میں رہتا تھا، اسے معلوم بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ کہتا ہے لیکن گناہ تو اسے ہوا ہے۔ وہ کہتی نہیں بابا وہ اصل ویڈیو نہیں ہے بلکہ فیک بنائی گئی ہے، ہاں اس لڑکی کا فیس یوز ہوا ہے جو کہ اس کی رضامندی سے ہوا ہے، اور اس پر وہ شرمندہ تھی اس لیے اس نے سوسائڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور آج بھی وہ میرے ہاسپٹل میں، آپ چاہیں تو میں آپ کو ملوانے لے جا سکتی ہوں۔ دوسری طرف کامیار اپنی دادی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگتا ہے آئرہ کو اب شرمندگی ہو رہی ہے، آئرہ سوچ رہی ہے کہ اس نے بہت بڑی بھول کر دی، مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کی دادی کہتی ہے تو تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے اگر اسے احساس ہو ہی گیا ہے۔ کامیار کہتا ہے نہیں دادو اب ایسا نہیں ہوگا، اب مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی ہے، اس نے اتنا زج کیا ہے مجھے، اور جتنا وہ تنگ کرتی آ رہی ہے مجھے اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسے ایک بار سوچنا تو چاہیے تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر اتنا ہی اعتماد نہیں ہے اسے مجھ پر تو میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی دادی کہتی ہے ٹھیک ہے تمہارا جو دل کرے، لیکن پھر مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو۔ کامیار کہتا ہے اس لیے تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ آپ اب اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ آئندہ میں اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہ سنوں اور نہ ہی کوئی ہمدردی والی باتیں سنوں، کیونکہ آپ اب بھی اس سے ہمدردی کرتی ہیں شاید۔ اس کی دادی کہتی ہے اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ہمدردی کے لائق ہے۔ فریہ اب کال کرتی ہے خاور کو، اسے کہتی ہے مجھے لگتا ہے ہمارے راستے کا کانٹا ہٹ گیا ہے۔ وہ کہتے تم نے تو اپنا کام نکلوا لیا، لیکن کامیار وہ آئرہ کو مل بھی نہیں رہا، لیکن آئرہ پھر بھی مجھے کوئی بھاؤ نہیں دے رہی، اور جب میں نے اس سے دوبارہ معافی مانگی اور پرپوز کیا تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آئرہ سوچتی ہے وہ معافی مانگے گی کامیار سے، وہ جاتی ہے کامیار سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن کامیار اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور منہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے۔